बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाजिर करूँगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं खूबसूरत शहर इस्लामाबाद ये G6 का एरिया है मेलोडी फूड में हूँ। और ये जो ख़ास कर 2-4 दिन से नान बाई वाला मसला है, तो मैं इधर पूछता हूँ इनसे कि आपको आटे में क्या रिलीफ मिला है, गैस में क्या रिलीफ मिला है, और कुछ अगर हो सका तो जो मतलब नान लेने वाले भाई होंगे उनसे भी पूछेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है और कितने अरसे से कर रहे हैं काम ये? सर ये साबिर हुसैन नाम है, तकरीबन 12-13 साल से कर रहे हैं। 12-13 साल से कर रहे हैं। तो ये जो मतलब ये पीछे आपने तो खैर रेट भी लगा लिया है, नान 20 रुपए और रोटी 16 रुपए। तो ये आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं ये ठीक हुआ है, कुछ कहते हैं गलत हुआ है। आप लोगों का ये जरा बताएं कि रिलीफ क्या मिला है आपको? सर बात ये है कि जब नए लोगों के हथे कोई चीज़ चढ़ जाती है ना, ठीक है, तो उन्हें से बर्बाद ही करना होता है। अच्छा, तो बात ये है कि इन्होंने सिर्फ इस चीज़ पर जोर दिया है जी कि सस्ता किया जाए। ठीक है, उनको पता है सिर्फ एक आटा सस्ता करने से काम नहीं बनता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी, रिसेंटली जो चीजें चल रही थी, जो रेट चल रहे थे, वो 25 रुपए रोटी और 30 रुपए का चल रहा था। ये नान रोटी का रेट चल रहा था। ठीक है, इन्होंने जो सादे आटे वाली बोरी है वो 2000 रुपए सस्ता की है, और जो फाइन आटे वाली वो 1000 रुपए सस्ता करके। फाइन से हमारे जरा नाजरीन को आसान लफ्जों में समझाइए, जो जिसको नान वाला आटा है। नान वाला आटा है, अच्छा ठीक हो गया। उन्होंने 30 वाला नान जो 20 पर लेकर आए, और जो 25 वाली रोटी है वो 16 पर लेकर आए, यानी 9 रुपए उससे कम हुआ है। 9 रुपए उससे कम हुआ है। ठीक है, तो इन्हें ये चाहिए था कि तकरीबन जो है ना, ये अभी पुराने रेट जो 20-25 थे उस पर रखकर फिर पीछे ले आते, थोड़ा गैस में भी हमें देते, बिजली में भी देते। और यानी वो चीजें वो ही चल रही हैं। ये देखिए, चेक करें, ये आप दिखा सकते हैं कि हमारे सिलेंडर लगे हुए, सिलेंडर चल रहे हैं। गैस की ये पोजीशन है। एक सेकंड, मैं जरा वो सिलेंडर वाली साइड पे भी जाता हूँ जी। ये नाजरीन आप ये देख सकते हैं कि हालत ये है, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये कोई मतलब है स्क्रिप्ट या घड़ी घड़ाई बात नहीं है। ये देख सकते हैं कि ये सिलेंडर चला रहे हैं, और ये आए जी, हाँ ये देख लें जी। चलो ठीक हो गया जनाब। ये तो खैर यानी गैस नहीं आ रही सर। मोस्टली हमारी गैस शार्ट रहती है, मोस्टली हमारी गैस शार्ट रहती है, और जब होती है उसका प्रेशर भी नहीं होता है। अच्छा, तो हमारे कहने का ये मकसद है कि रेट तो हमने इसलिए लाया कि जाहिर सी बात है, हुकूमत के रेट को हम चैलेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम गरीब लोग हैं, मुल्क छोड़कर भाग भी नहीं सकते। सही है, हमें जाहिर सी बात है, हमें 2 काम करने, या तंदूर बंद करना है दुकान, ठीक है, जो हुकूमत का रेट पे चलना है। बंद करे तो भूखे मरते हैं, तो बस यही मसला है ना। बंद करें तो फिर जाहिर सी बात है, घर में खाने वाले लोग होते हैं और मामलात होते हैं, फिर ये कैसे चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि या तो इस तरह करें कि ये जो आटा है इसको कम से कम, ये जो तोड़ा है आटे का, जो 15 किलो वाला जो रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है, अच्छा, इसको तकरीबन 1200-1300 पर इसका रेट लेकर आए, और जो बोरी है कम से कम हमें 8000 या 7500 में मिले, तब जाकर ये 16 और 20 वाला रेट बराबर आ सकता है। अभी कितने की बोरी मिल रही है? अभी 11,000 रुपए की हमें दे रहे हैं वो फाइन वाली बोरी, और जो है ना 9,000, तकरीबन 9,200 या एक कम 100 रुपया कम, 9,000 ऊपर अबाउट में ये हमें मिल रहा है आटे वाली बोरी। ठीक है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। बात यह है कि हम आपकी जो रेट है उसके हम चैलेंज तो नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये जो है पीछे जो आट है, गैस है, बिजली है, इसके रेट को मेंटेन करें, गैस को दें, हमें तंग ना करें, ताकि हमें सिलेंडर न लगाने पड़े। नहीं, अगर ये अभी तो खैर आपने रेट चैलेंज नहीं किया है, लेकिन इस तरह काम चलेगा तो फिर क्या चलेगा? तो फिर आपको पता है मजबूरी है, या तो फिर बंद करना पड़ेगा या रेट चेंज करने पड़ेंगे। और क्या हो सकता है, यहाँ दिन भर 10-10 बार मुझे स्टेट आते हैं, उनके लोग आते हैं, छापे मारते हैं, हाँ जी कितने रेट दे रहे हैं। किसी आम आदमी को पैसे देकर भेज दिया, जाकर चेक करो क्या रेट दे रहे हैं। रेट तो हमने जाहिर सी बात है, ये देखें आपके सामने रेट, नहीं रेट लगा हुआ है आपका, तो हमने उसी रेट पर देना जो, और आपकी क्वालिटी भी ठीक होती है। मैं जी शुक्र अल्लाह का देखा है जी। हाँ, अच्छा, तो यानी इसमें आप तंग है। मैन बात ये है, तंग क्या, हम बड़ी मुश्किल से जो है ना ये अफोर्ड कर रहे हैं, न होने के बराबर कर रहे हैं। अब यही बात है, तो अगर आपके कोई नुमाइंदों से ये बैठ के मीटिंग करके तो होता तो ज्यादा बेहतर नहीं था? ज्यादा असल में बात भी है ना कि मैं तंदूर चला रहा हूँ, अगर मुझे कपड़े की दुकान दी जाए तो मैं उसे कैसे जो है ना मैनेज करूंगा। अगर बात यह है ना कि ये तंदूर किसी नान भाई को बिठाकर, जो सदर है इसको बिठाकर उसके क्या तैयार कि ये रेट करना है, आप बताओ इसका क्या सिचुएशन करनी चाहिए। तो अगर आटा सस्ता कर रहे हैं तो उसमें जिस हिसाब से आटा सस्ता है उस हिसाब से रोटी सस्ती करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसी पर प्रेशर या दबाव डाला जाए, जो चीज जिस चीज केबल है करनी चाहिए, लेकिन फिल फोर जितना बड़ा फैसला लेना और इस पर जो है ना क्रैक डाउन करना एकदम मतलब ये समझ लें ये कत्ल के बराबर है।
اب بھی یہ کچھ کرتے تو کہتے ہیں جی مافیا ہے جی، یہ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں. تو آپ دینا چاہتے ہیں، آپ پہلے جو ہے اس کے بیسک چیزیں تو ٹھیک کریں نا. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، ویسا ماشاءاللہ آپ کا تو یہ میلوڈی فوڈ میں بہت بڑا ایک بزنس ہے. جی جی. تقریباً دن میں تقریباً اوسطاً کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی، کتنے نان نکلتے ہیں، کتنی روٹی نکلتی ہے؟ بس تقریباً ہوتا ہے 2,500-3,000 تقریباً. اصل میں ہمارا بوری کا حساب ہوتا ہے، کبھی 2 بوری 1.5 نہیں، بوری سے کتنی نکلتی ہے روٹی؟ تقریباً 900-800 تقریباً 800 تقریباً نکل جاتا ہے. یعنی اس حساب سے 8 سے 10,000 روپے ایک دم آپ کا کٹ گیا. جی جی. نارمل سا. جی جی. اور اس میں یہ ہے کہ جو ریلیف ملا ہے وہ سامنے چلو 200 روپے بوری کے ساتھ لگا لیا. بھائی جان ریلیف کیا ہے؟ ہاں. اب یہ دیکھیں، اب تو یہ بنتا ہے کہ اب ان کی جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جی جی، یہ صرف آٹا نہیں کھاتے، یہ چاول بھی ہیں، ان کی چینی پتی بھی ہے، ان کا گھی بھی ہے. ظاہر چیز ہے، ان کی دیہڑیاں ہمیں بڑھانی چاہیے. لیکن یہ کس طرح بڑھائیں؟ یہ پیچھے سے اتنے نظام ٹائٹ کر کے رکھ دیا، اتنا سسٹم کیا، تو اتنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حکومت ذرا اپنے فیصلے کو چینج کرے، اس پہ نظر ثانی کرے، ان لوگوں پر رحم کرے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے. بہت شکریہ میرے بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ جناب، تھینک یو. بڑی مہربانی، آپ ہماری آواز کے ساتھ آواز بنے. سوکی ٹی وی کا بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، تھینک یو. میرے بھائی کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید زمان ہے سر. ہاں جی، سید زمان. سید زمان صاحب کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہو بزنس؟ یہ کم از کم کوئی 10 سال ہو گیا نان کا. جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ نے مطلب ریٹ کم کیے ہیں، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں غلط ہے، تو میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. ناظرین یہ G6 مطلب ہے میلوڈی کا ایریا. جی میلوڈی. یہ ادھر آپ کو یہ ہمارے تو بہت تکلیف، اس لیے ہم لوگوں کے روٹی انہوں نے سستا کر دیا، لیکن آٹے کے بارے میں انہوں نے کچھ سوچا نہیں ہے. آٹا تو سنا ہے کہ سستا کیا ہے انہوں نے، خالی 1000 روپے سستا کیا اور 16 روپے روٹی ہو گیا. نہیں سوری ایک منٹ، جو 1000 روپے سستا کیا وہ کتنے وزن کے ساتھ کیا ہے، کتنے مણ بنتا ہے؟ نہیں وہ تو 80 کلو 2 مण ہو گیا. جی جی 2 من کا ہے. ٹھیک ہو گیا. 2 من میں 1000 روپے انہوں نے کم کر دیا. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد ہمارا 16 روپے روٹی ہو گیا. تو اس میں پہلے 25 روپے روٹی تھا. نہیں پہلے ہم تو ویسے خیر 20 روپے کے پہلے دیتے تھے. ہاں ہم لوگوں نے سب سے میلوڈی میں سب سے ریٹ ہمارا کم تھا. اچھا. ہاں. اور باقی سب لوگ 25 کا دے رہے ہیں. 25 کا دیتے تھے نا؟ جی ہم لوگ ابھی 20 روپے کا وہی دے رہے تھے. اچھا. ابھی نان کتنے کا آپ دیتے تھے؟ نہیں ہم لوگ جو 25 روپے کا 30 روپے کا. ہاں باہر تو 30 کا ملتا تھا. جی جی ہم لوگ 25 روپے کا نان ہے. تو پھر تو آپ کو تو نزدیک ہو گیا نا یار، اتنا فرق تو نہیں پڑا. یہ تو 9 روپے والا اور 10 روپے والا کا فرق پڑا ہے. یہ لیکن ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آٹے کے بارے میں ابھی تک کوئی آئے نہیں رہا ہے. اور اس طرح گیس بھی ہو گیا، یہ مزدور کا ہو گیا. تقریباً گیس کا بھائی جان آپ مجھے بتائیں کتنا بل آ جاتا ہے پیسہ میکسیمم؟ کبھی 30,000 آ جاتے ہیں، کبھی 35 بھی آ جاتے ہیں. یار F10 میں نے پچھلے 2 مہینے میں بتا رہے تھے کہ لاکھ روپے سے اوپر آیا ہے. بس ان کا کاروبار زیادہ ہے نا، ہمارا اتنا نہیں ہے نا. جو یہ کاروبار کے اس پہ ہوتا ہے، جس کا آٹا زیادہ نکلتا ہے تو اس کا زیادہ بل آتا ہے، جس کا آٹا کم نکلتا ہے. آپ کی کتنی بوریاں تقریباً نکلتی ہیں؟ میرے ہمارا 1.5 بوری کا کام ہے. اچھا 1.5 بوری. ہمارا اس پہ اتنا نہیں ہے. جب گیس کا تو وہ پیچھے انہوں نے دکھایا کہ وہ تو سلنڈر جلا رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ جب گیس نہیں ہوتا پھر سلنڈر پھر گزارا کرنا. جب نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ بند کر لیتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. جب آ جاتے پھر دوبارہ شروع کر لیتے. اچھا. یہی ہم روٹین. ابھی گیس لے نہیں سکتے، سلنڈر بہت مہنگا ہے. اس پہ اگر ہم یہ 16 روپے روٹی دے دیں تو پھر ہمارا اس پہ وارہ نہیں ہے، تو ہم لوگ بند کر لیتے ہیں. آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں؟ آپ حکومت ہمارا ساتھ دے، تھوڑا سا آٹا کے ریلیف ہمیں ملے، آٹا سستا کرے تو پھر ٹھیک ہے. اور باقی تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے. تقریباً بوری کے ساتھ کتنا سستا ہونا چاہیے؟ یہ کم از کم جو ہے نا 8,000 روپے کا اگر ہم بوری ملے تو پھر اس کے مناسب پہ پھر ہم لوگوں کو بالکل یعنی 1000 روپے کم ہونی چاہیے. اور 1000 پہلے انہوں نے کیا تو 1000 کم ہو تو پھر 16 میں 12 کھاتی ہے. جی اور یہ تو چلو پھر یہاں عوام کو ہم لوگ بھی سہولت دے سکتے ہیں. مطلب جی بھائی جی ٹھیک ہے. 10,500 کی ملی تھی نا، 9500 کی ہے. اچھا 9,500 کی بوری آ رہی ہے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. یعنی میں تو نقصان ہے. اچھا. لیکن ہم تو بیچ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کہا کہ یہ بیچیں، یہ لسٹیں دے گی. نہیں تو اگر یہ اب میں آپ کے منہ کے چہرے سے سمجھ لگ رہی ہے کہ آپ اس میں سے خوش نہیں ہیں. کدھر ہیں جی؟ ادھر کرائے اتنے. اگر اس طرح لانگ ٹائم چلا تو کیا کریں گے آپ؟ جی بند کرنا پڑے گا. اور کیا کریں گے؟ بند کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے. بہت زیادہ بند بھی ہو گیا اس کے. باقی بہت زیادہ لوگوں نے بند سیل بھی کافی کیے ہیں. جی بہت لوگوں نے خود ہی بند کر دیا کہ اس میں وارن نہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ان لوگوں نے سلنڈر جلانے. سلنڈر 18,000 روپے. بھائی بھی میرے خیال میں گاہک ہیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ روٹی سستی ہوئی ہے. السلام علیکم بھائی جان. آپ بھی مطلب روٹی لینے آئے ہیں تو کیا کہیں گے کہ حکومت نے ماشاءاللہ 9 روپے روٹی سستی کر دی ہے، بھائی کو راستہ دے دیا؟ یہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے تو بہتر ہے، بٹ ہمیں دونوں اینڈ پہ دیکھنا پڑے گا. تاجروں کو اینڈ پہ بھی جس طرح بھی یہ بھائی پریشان ہے،
تو گورنمنٹ اگر سبسڈائز کر رہی ہے تو وہ جو لاسٹ یوزرز ہیں ان کو تو چلے بینیفٹ دے رہی ہے، بٹ جو یہ پورے دن مزدوری کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ چیز حکومت کو سوچنی پڑے گی ڈیفینیٹلی. اور جیسے کہ ہم نے اقدام دیکھے ہیں ریسنٹلی گورنمنٹ، اس سے ہمیں ایٹ دا اینڈ نقصان ہی ہوتا ہے. ہمیں اپنے ایکسپورٹس کی طرف دیکھنا پڑے گی، توجہ دینی پڑے گی. اور جو گندم چوری اسپیشلی بات ہے میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس میں بہت ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اس سے جو ہے نا اس چیز پہ خیال کرنا چاہیے اور تمام اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. سسٹمز جو ہیں کافی زیادہ خراب ہیں، انہیں بہتری کی ضرورت ہے. اور ظاہر مل کے ہی کرنا پڑے گا، صرف سیاستدانوں پہ یا کسی اس طرح نہیں کیا جا سکتا. اداروں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، محنت. اور اگر صرف اسپیسیفکلی روٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو وہی بات ہے، اینڈ یوزر کو تو آپ نے بینیفٹ کر دیا مے بھی اپنے ووٹ بینک کے لیے، بٹ ان بیچاروں کا کیا ہوگا جو پورے دن مزدوری کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ ان کا جو ہے پروفٹ ہے وہ آپ مار رہے ہیں نا. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ لانگ ٹائم کے لیے چلے گا نہیں، جس طرح ڈیفینیٹلی نہیں چل سکتا، بالکل سروائیو نہیں کرے گا. وہ یہ احتجاج شروع ہو جائیں گے، ایک انسرٹینٹی شروع ہو جائے گی، عوام کو ٹینشن آئے گی. ہاں ڈیفینیٹلی آئے گی، ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ جناب. خالی صرف روٹی میں ان کو جو ہے نا، باقی اور چیزوں میں بھی ان کو دیکھو ابھی کیس ہو گیا. باقی جو یہ مطلب ابھی بولتے ہیں گھی مہنگا ہو گیا، چینی اور مہنگا ہو گیا. صحیح بات، بھی ریلیف ہونا چاہیے نا ہمارا عوام کو. خالی آٹے میں اور روٹی میں ان لوگوں نے ہم لوگوں کو خالی صرف وہ دے دیا، تو باقی چیزوں میں بھی دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ میرے بھائی، تھینک یو. جی تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. اچھی بات ہے، عوام کو جتنا ریلیف ملے اتنا ہی کم ہے، غریب عوام ہے. لیکن خاص کر ایسے کام کا اگر کوئی اعلان کرتے ہیں تو اس کی پہلے کوئی نمائندوں کو بٹھا کے کوئی پلاننگ بنائی جائے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. اب کسان جو ہیں وہ علادہ رو رہے ہیں اور نان بھائی والے لوگ جو ہیں وہ علادہ رو رہے ہیں. تو ناظرین یہ اللہ کرے چلے، لیکن یہ عام مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ اتنا جتنا انہوں نے آٹا سستا کیا اتنا نان بھائی والوں کو انصاف نہیں دیا گیا. نیک دعاؤں کے ساتھ ملک محمد نواز سوکی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے.